مسلمان کا دل اسے عبادت نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ اس کے دل میں عبادت کرنے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، چنانچہ جب وہ ذرا سی کوشش کا مظاہرہ کرتا ہے تو نماز روزہ پر پابند ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز تک قضا نہیں کرتا۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر صبح کی نماز کے 2 فرض ادا کرنا بھی گراں گزرتے ہیں۔ کبھی شوق اور کبھی بد شوق، یہ حالت مسلمان کی چلتی ہے۔ کاسمک ورلڈ کے شیاطین اور ملائکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہر طاقت یہ کوشش کرتی ہے کہ دوسری طاقت کے پیروکاروں کو اپنی طرف لے آئیں، اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں طاقتیں لہروں کا ایک سلسلہ زمین کی طرف بھیجتی ہیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی طرف تھوڑی سی کوشش کر کے چلیں تو شیطانی حلقے میں مصیبت کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیاطین زیادہ طاقتور لہریں چھوڑتے ہیں، جس سے اس اللہ کے بندے بندی کا شوق عبادت میں کم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر فرشتوں کی صف میں بے چینی سی پھیل جاتی ہے، وہ اپنی لہروں میں زیادہ توانائی بھرتے ہیں، جس سے کچھ دنوں بعد اس اللہ کے بندے بندی میں شوق کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کی رو سے مذکورہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 6 تا 9، کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے حضور دنیا والوں کے لیے دست بدعا رہتے ہیں، دنیا والوں کی مغفرت اور گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ حاملین عرش فرشتوں کی دعا نورانی لہریں پیدا کرتی ہیں، اور یہ لہریں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک فرشتہ متعین ہے، اسے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو خطرہ ملک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے قلب میں ایک نور ظہور کرتا ہے، اور انسان یا آدمی نیکی پر مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کا نفس اس کے قلب پر اثر ڈالتا ہے اور وہ شیطان جو لمبی تھوتنی کے ساتھ دل کے بائیں جانب غفلت کا ٹیکا لگاتا ہے، وہ اپنا اثر ڈالتا ہے، تو خطرہ نفسانی یا شیطانی کے اثر سے اس کے دل میں ظلمت پھیل جاتی ہے اور وہ بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش میں جس طاقت کا پلہ بھاری ہو جائے وہ انسان ادھر ہی لگ جاتا ہے۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو دبانا چاہتی ہیں، لیکن معاملہ انسان کے ہاتھ میں ہے، پاور انسان کے پاس ہے،
کہ وہ ذرا سا فرشتوں کی طاقت کا مددگار ہو جائے تو یقینی بات ہے وہ نیک ہو جائے گا، اور اگر خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دے تو بدی کی طرف چل پڑیں گے۔ آج دنیائے اسلام میں مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ شیطانی دعوتوں کو بخوشی قبول کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، شر کی جانب سے معمولی اشارے پر پرہیز توڑ دیتے ہیں، دجالی پلان میں ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اور بلا کسی مزاحمت کے ہمہ وقت انسان شیطان کے چنگل میں پھنسا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی کسی نیکی کی طرف مائل ہو تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال لیتا ہے، اور جب بدی کی طرف مائل ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ حالتیں انسانوں کی چلتی رہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کائنات میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، نیکی اور بدی کی لہریں موجود ہیں، اچھائی برائی کی طاقتیں موجود ہیں۔ آپ کو دو راستے نظر آ رہے ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے۔ دو آنکھیں دی ہیں، آپ کو فہم و ادراک نصیب ہے، آپ باشعور عقل والے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے دل نصیب کیا ہے، دو آنکھیں نصیب کی ہیں۔ اے حضرت انسان، اب تیرے اختیار کی بات ہے، پاور تیرے پاس ہے، سوچ سمجھ تیرے پاس ہے۔ اب تو کس راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ تھوڑی سی کوشش کر، نیکی کی طرف مائل ہو جا۔ اب یہ نیکی ہے کیا؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیکی فائدہ ہے۔ اس نے جواب دیا، اچھا، فائدے کا دوسرا نام نیکی ہے؟ جناب علی نے جواب دیا، اے شخص، اللہ پاک نے اس کائنات کو یہ حکم بخشا ہے، انسان کے فائدے کے لیے کام کرے، اور یہی اس کی نیکی ہے۔ دیکھیں جی، سورج چمکتا ہے، فائدہ دیتا ہے یا نہیں؟ اس کی روشنی، اس کی گرمی سے پھل پکتے ہیں، دن کے اجالے ہو جاتے ہیں، کاروبار تجارت کا نظام چلتا ہے، زندگی چمک جاتی ہے۔ تو سورج چمکتا ہے، روشنی گرمی دیتا ہے، یہ سورج کی نیکی ہے۔ چاند نکلتا ہے، پھر مہ کامل بنتا ہے، پھر گھٹتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اور جب چاند بڑھتا ہے، پھل پکتے ہیں، پھولوں میں خوشبو آ جاتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ حج عمرے کے دن اس کے گھٹنے بڑھنے میں معلوم ہوتے ہیں، تو یہ چاند کی نیکی ہے۔ اسی طرح اناج پک جاتا ہے، کھیتی تیار ہو جاتی ہے، تو یہ زمین اور اناج کی نیکی ہے۔ پانی ٹھہر گیا ہے، آؤ فائدہ لے لو، یہ پانی کی نیکی ہے۔ اسی طرح بادلوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، موسم کا تبدیل ہونا، پھلوں کا پکنا، رات کا چھا جانا، لوگوں کو سکون ہو، یہ ان کی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ کے بندے بندیوں، اللہ پاک بھی انسانوں سے یہی چاہتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو فائدہ دے۔ اس فائدے میں، اس نیکی میں اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہے،
اب ایک بندہ مسلمان بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، مگر کسی دوسرے مسلمان کے لیے فائدے کا سبب نہیں، تو اس کو نیکی کی صفت کا اندازہ نہیں، یا مسلمانوں کی نیکی کی صفت سے وہ واقف نہیں۔ ابھی ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، نیکیوں کا زبردست سیزن رہا، عبادات کا، سخاوت کا، نیکیوں کا زبردست ماحول رہا، مگر ایک سیزن اور شروع ہو چکا ہے۔ دینی اداروں میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، یعنی عارف عرفان بانٹے، یہ عارف کی نیکی ہے، عالم علم بانٹے، یہ عالم کی نیکی ہے۔ علماء کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ جاہل کو عالم بنائیں، ناسمجھ کو اللہ پاک کی پہچان کروائیں۔ تو جیسے کالج یونیورسٹی کے لیے کاوشیں کوششیں کرتے ہیں، جیسے وہ ادارے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ادارے، اسلامی ادارے، اسلام کے قلعے مسلمانوں کے بچوں بچیوں سے بھرے ہونے چاہیے۔ اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو لائف گزارنے میں مدد دے، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ناپاکی پاکی کے مسائل، اس میں فرض عبادات، ضروری احکام، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ علم نافع دے کے آئے ہو؟ ایمان کے مطابق فیصلہ کریں، عقل سے نہیں۔ دنیاوی علوم و فنون منع نہیں ہے، آپ ضرور حاصل کریں، کروائیں۔ دنیاوی علوم و فنون، یہ ترقیاں، یہ بیوٹیز، کوالٹیز موت سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی، مگر ریالٹی، حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ دین کا وہ علم جو مرنے پر بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، وہ علم بھی سیکھیں اور ضرور سکھائیں۔ یہ نیکی ہے، یہی نیکی ہے کہ آپ نیکی کی بات کریں، وہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کی بات کو سنیں، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کی راہ پر قدم بڑھائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کے کام کی اشاعت میں مدد کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کی بات کو پھیلانا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور نیکی کی سوچ سوچنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اب یہ نیکی اور محبت، یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ محبت ہوگی تو نیکی ہوگی، محبت کے بغیر نیکی کی روح نہیں ہے، نیکی کے اندر روح جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، لورز کو لو سے روکیں، میسج نہیں کرنا، کال نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، ملاقات نہیں کرنی، تو روکنے سے وہ رک جائیں گے؟ نہیں، نہیں رکیں گے، اس لیے کہ لو ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ مجنوں کو کسی نے صحرا میں دیکھا کہ وہ ریت پر لیلا کا نام لکھتا ہے، مٹاتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے مجنوں، تو کیا لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا کہ میں لیلا کو خط لکھ رہا ہوں، لیلا کے نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو بار بار لکھنے سے میرے دل کو تسکین ملتی ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ تو محبت نے مجبور کیا
اور میسج کیا۔ اسی طرح جب محبت کا جذبہ دل میں ہو، الفت کا جذبہ جب دل میں ہو، تو پھر اسلام سے محبت، اپنے مذہب و دین سے محبت، قرآن پاک سے محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ پاک سے محبت اب آپ کو روکیں اللہ کی راہ پر چلنے سے یا نیکی کے کام کرنے سے تو آپ رک نہیں پائیں گے۔ کوئی بھی موسم ہو، حالات زندگی ہو، مگر نماز جو ہے قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز سے محبت ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں بھولیں گے، قرآن حکیم سے محبت ہے، تو نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ اگر نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا تو بابا نماز سکون سے پڑھا کرو، ضرور نماز سے سکون ملے گا۔ قرآن پاک یوں پڑھو کہ رب آپ سے ہم کلام ہے، آپ سے بات کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر آپ کو سکون ملے گا، چہرے حشاش بشاش تر و تازہ ہو جائیں گے، نیکی کا اثر بتائے گا، آپ کے حالات زندگی سے بتائے گا، آپ کے چہرے سے نیکی کا اثر بتائے گا، آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورت فتح کی آیت نمبر 29 میں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان اور عبادت کی علامات، یعنی علامت یہ ہے مومنوں کی، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نمایاں ہیں، یعنی قدسیوں کی پہچان، نیکوکاروں کی پہچان، نیک لوگوں کی جماعت کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ ان کے چہروں پر نور ایمان کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں، نیکی کے آثار صاف دکھائی دیتے ہیں، دیکھنے والا فوراً پہچان لیتا ہے یہ عاشق رسول ہے، یہ انوار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، ان کے حسین اعمال کا نکھار ان کے چہروں پر ہے، ان کے قلوب کی پاکیزگی ان کے چہروں پر ہے، ان کی روح کی طہارت ان کے چہروں پر ہے، اور ان کی جو تازگی ہے، ان کے چہروں کا نکھار ہے، ان کی جو یعنی کہ پاکیزگی ہے، بے ساختہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کہ کائنات کے بہترین لوگ نہ بتا دوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ضرور بتائیں۔ فرمایا جنہیں دیکھو تو اللہ پاک یاد آ جائے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو قدسی لوگ ہیں، جو نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب اس آیت کے اندر سیماہم، سیماہم سے مراد نور باطن ہے۔ عبدالعزیز مکی فرماتے ہیں اس سے مراد وہ نور ہے جو عابدوں اور شب بیداروں کے باطن سے چمکتا ہے، اگرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ انسان نیک ہو، نیکی کے خیالات، نیکی کے اعمال اور عبادات والا ہو، اگرچہ وہ کالے رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا چہرہ دلکش ہو جاتا ہے۔ شب بیداریاں کرنے والے، نماز نوافل ادا کرنے والے، ان کے چہرے دلکش ہو جاتے ہیں، نیکی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، وہ دل کا نور پھر چہرے پر چمک لاتا ہے، رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی کام خوب چھپ کر ہی کیوں نہ کیا جائے، لیکن اس کے اعمال کو اللہ پاک ان کے چہرے اور گفتگو سے نمایاں کرتا ہے۔ اور پھر اسی کے برعکس ایک گناہگار، بدکار، غافل اور محروم عبادت سے محروم شخص، اس کے چہرے پر کچھ سیاہی، گرد
ذلت کی ایک غیر مرئی طے جم جاتی ہے. اس کے چہرے کے خطوط بھیانک، ہڈیاں بے طرح ابھری ہوئی، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی، گالوں میں جھریاں اور گڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات تو سائنسدان بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ چہرے بتا دیتے ہیں یہ بندہ پرہیزگار ہے، نیکی کی طرف مائل ہے. دیکھیں جی، کوئی درخت ہو اور مکمل غذا پائے، پانی پا کر وہ درخت سر سبز، گھنا اور خوشنما بن جاتا ہے، مگر بیابان کا درخت کمزور، بے برگ سا رہ جاتا ہے. اسی طرح نیک آدمی کا چہرہ عبادت کی غذا سے تر و تازہ اور شاداب ہو جاتا ہے. گناہگار یا بدکار آدمی کا چہرہ گناہوں کی وجہ سے پژمردہ اور مرجھا جاتا ہے. تو بات نتیجتاً یہ باتیں ہیں کہ انسان علم کے بغیر حیوان ہے، محض حیوان. اور علم حاصل کرنے پر مسجود ملائکہ بن جاتا ہے. نور العلم اور نار العشق، یہ امانت حضرت انسان کو سونپی گئی ہے. یہ امانت اس بار کو اٹھانے کی کسی اور مخلوق میں طاقت ہی نہیں، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا. وہ نور العلم، وہ امانت نار العشق. تو حصول علم جو ہوتا ہے یہ بلند پایا عمل ہے، جس سے اولاً پہلے آپ کے جسم لطیف کو نورانی وہ کرتا ہے. یعنی دو جسم ہیں آپ کے، ایک آپ کی روح، وہ ایک جسم لطیف ہے، اور ایک آپ کا باہر کا ڈھانچہ جسم خاکی، ایک یہ آپ کا جسم ہے. سب سے پہلے آپ کی نیکی، اس سے دل کے اندر ایک نور بھرتا ہے. علم بھی ایک نور ہے جس سے سب سے پہلے آپ کی جسم لطیف یعنی روح متاثر ہوتی ہے، اس پر اثر اندازی ہوتی ہے، وہ نورانی ہوتی ہے. پھر جسم خاکی حسن و تناسب حاصل کرتا ہے. اور اگر لا علم رہنا ہے، اگر جاہل رہنا ہے، نا سمجھ رہنا ہے، تو پھر دونوں اجسام مسخ ہو جاتے ہیں، چہرے کے پلستر بگڑ جاتے ہیں. آپ کا چہرہ، ہمارا چہرہ باطن کا اشتہار ہے. چہرے کی ہر لکیر، ابھار، یہ اللہ پاک کے قلم کی تحریر ہے. قرآن حکیم کے اندر سورت عبس کی آیات میں روشن چہروں کی واضح بات ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. بہت سے چہروں پر گرد چڑھی ہوگی. ترہقھا قترہ. سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہوں گے. تو اے غافلو، اے نادانو، بے علمو، بے عملو، آؤ اللہ پاک کو یاد کرو، آؤ اللہ پاک کی راہ پر چلو. ففروا الی اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دوڑو. توبو الی اللہ. اللہ کی طرف پلٹا کھاؤ. فاستبقوا الخیرات. نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. آؤ صبح و شام اللہ کو یاد کریں، ہر پل ہر لمحہ اس کا نام ورد زبان رکھیں، اسی کا نام روح و قلب پر جاری کریں، چہرے تر و تازہ کریں، دینی اداروں میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، خود بھی دین کو سیکھیں. اس لیے کہ جو دور آج کل ہے وہ دجالی دور ہے. خدا نہ کرے آنے والا دور کچھ ایسا دور آ رہا ہے، حالات بتاتے ہیں کہ دجالی دور ہوگا. ایسے حالات، ایسے سائنسی کرشمے
शोबदा बाजियां और ऐसी साइंस की तरक्की टेक्नोलॉजी यूं यूं जाहिर हो जाएगी कि जब असल और नकल खुदा की पहचान खत्म हो गई, लोगों में शऊर ही खत्म हो जाएगा कि रब आसमानों पर जो रब है, अर्श अजीम का मालिक जो है, वो हमारा रब है, या साइंस की तरक्की जो बता रही है वो हमारा रब है। उस वक्त जो कलमा याद रखें और कलमे को ही पुकारने वाले होंगे, उस वक्त उनकी यही नेकी होगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाजा ये है। इस कलमे को घर घर पहुंचाने के लिए, दीन को घर घर फैलाने पहुंचाने के लिए आओ दीनी लोगों का साथ दें। जाहिर लोग इल्म सीख कर, उलमा लोग आलिमों का साथ देकर, इसी तरह इरफान सीख कर आए इस्लाम को तरक्की दें, आए अपने दीन को समझने की कोशिश करें। क्या वो बात भूल गए सहाबा कराम की? असहाबे सुफा लोग जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म हासिल करने वाले हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि खजूरों की खाल और छाल का एक झोपड़ा और उसकी छत पर 80 से लेकर 400 700 सहाबा तक ये लोग थे। इतनी इनकी तादाद थी, मगर हालत ये है नंगे बदन हैं, नंगे पांव हैं, भूखे हैं, खाली पेट हैं, मगर चल रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का साथ दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल की दीन के मामलात में मदद कर रहे हैं कि दीन घर घर पहुंच जाए, ये कलमा बुलंद हो जाए, लिवाउल हमद, हमद का झंडा बुलंद हो, अल्लाह का नाम बुलंद हो, घर घर इस कलमे की पुकार हो। तो आए कुछ ऐसी कोशिशें हम भी कर लें, आए कुछ ऐसी कोशिशें हमें भी कर लेनी चाहिए कि जिससे हम भी अपने नामा अमाल में कुछ कार कर जाएं, कुछ नेकियां कर जाएं, कुछ नेकियों की बीज बो जाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।